Hello and welcome to the Teacher Wit. And today's class we are going to know about the use of will. In the previous classes we have studied about the going to and the use of present continuous tense. In this tense, this is in fact the tense. If you can, we can write here future simple tense. Future simple tense, but not the exact meaning of future simple tense. In this tense we are going to know the use of will and how to use a will in a sentence and how to know about it. यानी will क्या है और will का इस्तेमाल क्या है, आज हम इस वीडियो में देख सकते हैं. सबसे पहले ये कि हम will का इस्तेमाल कब करते हैं. प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में वी यूज़ विल when we decide to do something at the time of speaking. जब हम किसी काम को डिसाइड करते हैं, यानी विल का जो ताल्लुक़ है विल ये फ्यूचर से है. किससे है? फ्यूचर से. यानी विल का रिलेशनशिप कोई प्रेजेंट या पास्ट से बिल्कुल नहीं है, फ्यूचर से है. लेकिन फ्यूचर के लिए हम यूजुअली गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं. हम इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं? गोइंग टू का. लेकिन यहाँ पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं. विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं पहले से, और फिर उस काम को यानी हम उसको डिसाइड पहले से करते हैं और अभी से तो फिर हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जब हम बोलते हैं और बोलने के दौरान उसी टाइम हम किसी काम को डिसाइड करें तो और वो काम फ्यूचर वाला हो तो फिर हम विल का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर ओह आई लेफ्ट द डोर ओपन, ओह आई लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल गो एंड शट इट. यानी एक बंदा कमरे के अंदर आ जाता है और उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा तो क्या कहते हैं? मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा, मैं बंद करता हूँ. आइल अब आइल क्या है? ये है आई विल. आई विल, आइल ओपन, आइल शट इट. डिड यू कॉल अहमद? ओ नो आई फॉरगॉट, आई विल डू इट नाउ. आप किससे पूछ रहे हो? क्या आपने अहमद को कॉल की है? नहीं, मैं तो भूल चुका था, मैं अभी करता हूँ. जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं अभी करता, आई विल डू इट नाउ. यानी अभी आपने जिस टाइम बोल रहे हो तो उसी टाइम तुमने डिसाइड किया कि ये काम मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो क्या आ गया? आई विल. तो विल का इस्तेमाल आ गया. इसका अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं या बोलते हैं, सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर विल आ जाता है, फिर वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है, ठीक है. मिसाल के तौर पर आई विल ओपन द डोर, आई विल ओपन द डोर. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये विल है, और यहाँ पर आई है. और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह ही शी इट में मुख्तलिफ है, ही के साथ इस आर एम में मुख्तलिफ डिफरेंट आता है. पिछले टेंसेस में हमने किया था कि ही के साथ इज़ आता है और दे के साथ आर. यहाँ पर क्या है? आई यू वी दे, आई यू वी दे, ही शी और इट, सब के साथ क्या आते हैं? विल आते हैं. विल, आई विल ओपन, शी विल ओपन, दे विल ओपन, ही विल ओपन एंड शी विल. अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? कामा और डबल एल. तो हम इसको बोलते किस तरह हैं? आइल. इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह है? आइल. जिस तरह आइल होता है उसी तरह तकरीबन है, लेकिन वो बिल्कुल
اس میں منہ کو راؤنڈ کیا جاتا ہے، اس میں نہیں. آئل، ویل، ویل، شیل، دیل، دیل، ہیل، ہیل، ایٹل، ایٹل. میرے خیال سے پورا ہو گیا. ہی، شی، اٹ، شیل، ہیل، ویل، اس طرح آئل، ویل، شیل، دیل، ہیل اینڈ ایٹ ویل. تو اس طرح ہمارا یہ جو بن جاتا ہے، اس طرح بن جاتا ہے. اور اس کے جو نگیٹو ہیں، یعنی افرمیٹو میں تو ہم کہتے ہیں کہ آئی ول، تو نگیٹو میں کیا ہے، آئی ول ناٹ، آئی ول ناٹ. تو اس کا جو شارٹ فارم کنٹریکشنز کس طرح بنتے ہیں، آئی ول ناٹ، آئی وانٹ، آئی وانٹ، شی وانٹ، ہی وانٹ، دے وانٹ، آئی وانٹ. اس کا مطلب کیا ہے، آئی ول ناٹ، آئی ول ناٹ. تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بہت اہم تھی. اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ول کا استعمال ہم کرتے کب ہیں، ول کا استعمال ہم کب کرتے ہیں. یعنی ہم تو اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں، ہم اس کا استعمال تب کرتے ہیں جب ہم اسی ٹائم کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم پھر اس کا استعمال کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو اس ٹاپک میں اہم تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں، پھر ہم ول لگاتے ہیں. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. سارے جو پروناؤنز ہے، ہی، شی، اٹ، آئی ول، آئی، یو، وی، دے، سارے ہو سکتے ہیں. پھر ورب لگاتے ہیں، اور میں فرسٹ فارم یعنی آئی ول اوپن یا ریڈ، اس طرح نہیں ہے. فرسٹ فارم آف ورب ہم لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ آ جاتا ہے. اس میں کوئی اور چیز نہیں لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت اہم تھی. اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ ہم اس کا استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں کر سکتے ہیں. جو سب سے پہلے یہاں پر ہے وہ کیا ہے، وی آفن یوز ول ان دیز سچویشنز. کن سچویشن میں؟ سب سے پہلے اس میں کیا ہے، آفرنگ. when we offer. جب ہم آفر کرتے ہیں نا تو پھر ہم ول کا استعمال کرتے ہیں. اور آفر ہمیشہ ہم اس وقت آفر کرتے ہیں جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہم آفر کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے پکارتے ہو، آفر کرتے ہیں کہ میری مدد کرو، تو سامنے والا کا جواب کس طرح ہو سکتا ہے، آئی ول ہیلپ یو، آئی ول ہیلپ یو، آئی ول ہیلپ یو. تم کسی کو ہیلپ کرنے کی آفر دیتے ہو تو کیا ہے، آئی ول ہیلپ یو، آئی ول ہیلپ یو. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آئی ہیو نو منی، آئی ہیو نو منی، آئی نیڈ سم منی، آئی نیڈ سم منی. تو اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے، مطلب آپ اس کو کیا آفر دے سکتے، I'll lend you some, I'll lend you some. یہاں پر جو سمجھنے والی چیز ہے نا، جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے، آفر ہے. مطلب کہ I'll help you یا they'll help me if I'm in these days I have no money, my friend will help me, my friend will help me. Okay, she'll help me, she'll help me, she'll help me, sorry, help me. اوکے، تو یہ ساری چیزیں کیا تھی، یہ آفرز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے کیا ہیں، آفر، اور آفر کے علاوہ ہمارے پاس ہے پرومسنگ. جب ہم پرومس کرتے ہیں کسی سے، پرومسنگ میں ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے، جب ہم کسی سے کسی کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں.
اس کی اگزامپل کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی سے ملتے ہو، آئی پرومس I'll help you. I'll not help you. I'll call you. I'll call you tomorrow. I'll call you tomorrow. I promise. I'll promise. I'll call you tomorrow. I promise. I'll call you tomorrow. یعنی تم کسی سے وعدہ کرتے ہو، پرامس کرتے ہیں کہ I'll call you tomorrow. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے اور بھی اگزامپل ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں تک کافی تھا. اس میں ایک چیز رہتی ہے کہ اچھا، آسکنگ سم ون ٹو ڈو سم تھنگ. ول، یہاں پر اگزامپل کیا ہے؟ ول یو شٹ دا ڈور پلیز. ول یو شٹ دا ڈور پلیز، یعنی کیا آپ دروازہ بند کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، کسی سے کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے. تو ول یو ہیلپ می پلیز. ول یو ہیلپ می. ول یو گو ود می. Go with me. Will you go with me? Will they learn English? یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ will کے. اب یہاں پر کیا ہیں؟ shall and will. ہم شل کا استعمال کرتے ہیں یا ہم ول کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم ہے. اب کب ہم شل کا استعمال کرتے ہیں، کب ہم ول کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم یہی لکھ سکتے ہیں اور یہ ہم بول بھی سکتے ہیں. آئی ول، آئل، ٹھیک ہے. آر آئی شل. ویل اور وی شل. ہم دونوں لکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں آئی کے ساتھ اور وی کے ساتھ. ہم لگا سکتے ہیں وی کین پٹ آئی، وی کین پٹ شل ود آئی اینڈ وی شل. آئی شل اینڈ وی شل. لیکن ساتھ ساتھ ہم ول بھی لگا سکتے ہیں، یعنی شل کی جگہ ہم ول بھی لگا سکتے. آئی ول اینڈ آئی شل. ٹھیک ہے. تو یورپین انگلش میں، جو برٹش انگلش ہے، اس میں اسی طرح اس میں کیا ہے؟ ول ہے ہمارے پاس، شل نہیں ہے. تو وہ شل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ول کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، لٹریچر میں بھی اس طرح آ جاتا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہم ہی اور شی اور اٹ اور جو باقی پروناؤنز ہے یا سنگولر ناؤنز ہے، ہم ان کے ساتھ شل نہیں لگاتے ہیں. ہم شل بالکل نہیں لگاتے، ہم ول لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں ہم کیا لگاتے ہیں؟ وہاں ہم ول لگاتے ہیں. تو اس کی پریکٹس کرو، اس کی پریکٹس بہت ہی ضروری ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار. اور آئی تھنک it was very easy and was enough for today, and we'll meet in the next video with a new topic. Thank you so much.